حاد نتو ابنانا وابنانا ونسانا. میری علاقے کے مسلمانوں سے اپیل ہے، ہو سکتا ہے تجھے پتا ہو کہ نہ بندے آج کچھ بندے پرائمری بھی نہیں پڑھے، میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں انہوں ترجمے دی لوڑ کو نہیں. وہ اس لیے بندے سمجھتے ہیں یار یہ تو باقی پرائمری 4 جماعتیں پڑھے بندے، اور شیعہ ذاکر مولوی آیت پڑھتے یہ داد دیں ترجمہ بھی نہیں ہوتا. اور جو شیعہ قبر میں عربی سمجھ سکتا ہے وہ مجلس میں نہیں سمجھ سکتا. میں جو میت کو قبر میں اتار کے جسے آپ کی فقہ میں تلقین میت کہتے ہیں، جڑے بندے چوپو تو آڑے پھالیے دی زبان پڑھ دینے ہو تلقین اسما، بھائی آپ خود بولیں اسما، یہ عربی نے. اچھا نا، خیر مجھے یہاں کا نہیں پتا یہاں مذہب کتنے ہیں، برادریاں کتنی ہیں. اس کوٹ میں پچھلی دفعہ آئے ہوئی ہے، اس دفعہ میں کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ایک آدھا گھاری علم والا ہوتا ہے، وہ ایک انجدہ کو پنڈ تو وہاں پہ اللہ نہ کرے کو فوتگی شو ایک بندہ پہ آکھے ہو کدی شیعہ مردہ دفن نہ بے کیا جی. اب پنجابی سمجھ دے، میں آسانی لی پنجابی پکرنا بے سکتے اردو خطابت جی مہربانی. ویسے کچھ بندے ہیں جی جو اپنے میں لگ رہے ہیں میں جرمنی سے خطاب کر رہے ہیں بھئی میں پنجابی کا سہارا اس لیے لیتا ہوں تاکہ جو کبھی کبھی بھی بندہ مجلس کے قریب آئے یا لائیو سن رہا ہو اسے پٹھ صد کی سمجھ. اس لائیو نے بڑا کام کیا ہے، مالک بچوں کو زندگی دے. ایک تو یہ ہے کہ چلو کچھ گھروں کا چولہا جل گیا ہے، مولا کی نیازیں ہیں نا یہ بھی. دوسرا اس کا فائدہ پتہ کیا ہوا ہے کہ ایک زمانے میں بندے کہتے تھے مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اب کوئی نہیں کہتا. موبائل ہر جیب میں ہے، اب کون کہے مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے پھر اس ملک میں اب بچا کس کا؟ یہ لائیو مجلسوں نے صورتحال کافی حد تک. تو میں وہ کہہ رہا تھا جناب کو دی کو شیعہ مردہ دفن اسا کہنے ویکھی اسا کہنے کدی اتفاق نہیں. دوسرا کہنے لگا یار ایک بات ہے، یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا یہ مردہ دفنانے پہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں، ہوئے ہوئے بہت ٹائم لگاتے. تیسرا کچھ سادہ مسلمان کھڑا اس آگیا میں نے ایک دو باری موقع ملے ہے، اتنا ٹائم انج لگتا ہے اینا بخشایوں بغیر پیشائی نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے وہ اب تجسس بڑھتا ہے جب اس طرح کی بات ہو. تو ایک اور بندہ کہتے ہیں یار آپ سارے کہہ رہے ہو بڑا ٹائم لگاتے ہیں میں یہ دفنانے پہ، وہ کردے کی نہیں. اوسا کیا یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا یہ میت کو قبر میں اتار کے بھی مردے کو آرام نہیں کرنے کوئی تو سمجھے گا یار یہ تو صحیح صرف سمجھ رہے. لیکن بھائی کیونکہ جو دیکھتے ہیں نا اس میں وہ اپنی سوچ کے مطابق تبصرہ کر دیتے. انہوں نے دیکھا، اس نے کہا میت کو آرام نہیں کرنے دیتے، بیچارہ دنیا سے تھکا ہارا جاتا. تو کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بندہ قبر میں اترتا ہے فوراً اور مردے کو ہلاتا ہے، ایک باہر کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں. غور سے دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے، کتاب والا کچھ پڑھاتا ہے. اوہ سارے بندے نہیں توجہ فرما. یہ کتاب لے کے نا مطلب وہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے انہیں بیچارہ بھاگ رہا ہے بھائی یہ دوست ہیں جس چیز کے وہ نہیں پتا ہوتا تو وہ تبصرہ تو وہ کر رہے ہیں لیکن وہ اس تلقین کو کہہ رہے ہیں کہ مردے نو پڑھا دے.
چلو باقی باتیں چھوڑو، کم از کم اتنا مان لو مردوں کو پڑھایا تو نہیں نہ جاتا. پھر مان جاؤ جو ان کی محبت میں مرتے ہیں وہ زندہ. بات سے بات نکل رہی ہے، بات لمبی نہیں ہونی چاہیے. اب صاحبان گرامی قدر یہ ایک سوچ ہے کہ یار یہ میت کو، مردے کو پڑھایا جاتا ہے، مردے کو پڑھایا جاتا ہے، اور کسی مذہب میں تو ایسا نہیں ہے، کسی مسلک میں ایسا نہیں کہ میت کو پڑھایا جائے. میری جان کو تلخی والی بات نہیں ہے. آپ اگر آپ کے مسلک میں یہ نہیں ہے تو آپ شروع کریں. آپ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں؟ ویسے چودھری صاحبان بانیان نو مبارک ہوئے، مجلس تو آڑی قبول ہی قبول جے. بندے ستے بھی پہنے تو ہلارے بھی تے داد بھی کیا کرنے. دن 12 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت، مجلسوں میں سونا عبادت نہیں ہے. مہربانی سر. اچھا اب ہم سوچتے ہیں جناب یہ جو میت کو تلقین والا یہ مرحلہ ہے تو یہ آخر اتنے اسلامی مذاہب ہیں، اتنے اسلامی مسلک، محمد رسول اللہ پڑھنے والے، سرکار کی ختم نبوت کا اقرار کرنے والے، اور بھی تو اسلامی مذہب. بھائی بالکل اسلامی مذہب. ہماری کیا مجال ہے؟ ہم سے بلکہ بڑے ہیں، ہم تمہارے لوگ ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں. لیکن ختم نبوت کی چار دیواری میں ہماری حیثیت برادری کی ہے. برادری میں بندے ماڑے تگڑے ہوتے ہیں. چلو ہم ماڑے صحیح، لیکن ان ماڑوں پہ اللہ کا کرم بڑا ہے. یہ تھوڑا کرم ہے کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے تو نہیں نہ لینے پڑے. کوئی بات نہیں، سارے نام ہی سمجھوتے. خیر متوجہ ہے سرکار صاحب. لہٰذا میری گزارش ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ جی میت کو، مردے کو پڑھانے والا اور مذہبوں میں نہیں ہے تو اور مذہبوں کو بھی چاہیے نظر ثانی کریں. کیونکہ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ کسی مسلک کے رہبر کی بات نہیں، کائنات کے رہبر جس کا یہ، جس کے موسم ہے ربیع الاول. ربیع زمیندار دوستو عربی میں بہار کو کہتے ہیں. اول کا معنی ہے پہلی، ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. اس کے مطلب ہے بہاروں کا آغاز ہی آمنہ کے لال کی جوتیوں کا صدقہ. پرانی مرتبت میں نے بھی جو کہا یا آپ بھی کہتے ہیں، ہم سارے یہی کہتے ہیں کہ جی ربیع الاول سرکار کا مہینہ ہے. ہمارے اہل اسلام بھائی بھی یہی کہتے ہیں ربیع الاول سرکار کا مہینہ. میں بھی کہہ تو رہا ہوں لیکن ہمارے ذہن کے مطابق صرف ربیع الاول ہی سرکار کا نہیں، ساری صدیاں ہی محمد کی، سارے موسم ہی حضور کی. کائنات میں جو کچھ ہے وہ سرکار کی وجہ سے. کچھ بندے کہتے ہیں جی سرکار آئے تھے چلے گئے، اب تو نہیں ہے. اگر اب نہیں ہے تو پھر وجہ کائنات تو نبی نہ رہا. جب حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے یہ وجہ کائنات لولاک لما خلقت دیکھیں یہ سالانہ مجلس ہوتی ہے علی لوگوں کے. مالک وہ مانچسٹر میں بچہ، مالک اسے ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے اور ان بچوں کے اللہ رزق میں اضافے فرمائے. یہ خوبصورت یہ پنڈال، یہ شامیانے، یہ دریاں، یہ ممبر، ساؤنڈ والے کی صفائی، انجی چل دے جی مہربانی سے آہستہ پلیز آہستہ. اور جے کو سوزیاں والا بندہ آئے گا جی میں مردی کو یہ بیسک آپ سمجھیں. جب ہم جیسے
غریب جو کلے آندے نے تے کلے جاندے ان کا ساؤنڈ جو ہے نا وہ مدھم بھی ہو تو ہے. میں تو یہ سپیکر مسلط پنڈ پہ کر کے بات کرنے کا عادی نہیں. سپیکر آہستہ رکھو پھر انتظار کرو کہ کس دل پہ حسین کی مہر. مہربانی متوجہ ہے تھوڑی بات کریں. بہت شکریہ. بات سے بات ہو رہی ہے. میں نے کیا کہا یہ صرف یہ مہینہ سرکار کا نہیں, کائنات میں جو کچھ ہے وہ سرکار کی وجہ سے. بندے کہتے جی آئے تھے چلیں گے, اب تو نہیں. کچھ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, ہمارے بھائی. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے وہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. پھر الگ بات ہے کہ مشرف صاحب نے ان کے مولویوں کو اڑا کے کہا اور لکھو شیعہ مسلمان ہے, اور ہمیں بغیر کلمہ پڑھائے مسلمان. ابھی جب جی چاہتا ہے فائل اٹھا کے کبھی قومی اسمبلی میں چلے جاتے ہیں. 1.5 سال پہلے یہ ہمارے یہ بھائی پنجاب اسمبلی میں گئے تھے کہ جناب پرویز الہی صاحب ساری مدد کرو, مہربانی کرو. پرویز الہی ٹائپ بندوں کو بھی ان مولویوں کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی ہے, خوش رکھنا ہوتا. اس نے کہا جی بالکل صحیح ہے. نہ مضمون ویکھیا کیے, انہوں نے کہا جی اسلام کا کام ہے, سارے ایم پی جو ہے وہ ووٹ دیں گے. ایک ایم پی کو پرویز الہی صاحب. پرویز الہی صاحب تواڈے گجرات دا فخر ہے, یہ پہلا چودھری ہے جدیاں ہڈیاں ٹوٹیاں ہوئیاں پایو ڈین نال ہی جڑ گئی. میرے کیا کہ میں کو لوتھراں گل نہیں کر رہا, گجرات اچھا کمال ہو نہیں. یہ ووٹ شوٹ آپ کی مرضی ہے. میں اس پہ آپ کو قطعاً کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس جماعت کو ووٹ دینا ہے. ایز اے پاکستانی آپ اپنے بارے میں بہتر سمجھ سکتے ہیں, بہتر سوچ سکتے ہیں. آپ نون میں ہیں, کاف میں ہیں, پی ٹی آئی میں ہیں, جمعیت میں ہیں, اسلامی میں ہیں, غیر اسلامی میں ہیں. میری اس سے بحث ہی نہیں ہے. سید ہوں, پورے پنڈ کا مہمان ہوں, لیکن بات یہ صرف آپ سے کر رہا ہوں لیڈر اس کو پسند کرو جسے حسین اچھا لگتا. یہ آگے ووٹوں کا موسم میرا خیال ہے بالآخر آنے ہی لگا. اناؤنس ہو گیا سر جی کہ وہ جنوری میں اور نومبر میں کاغذات چھان بین یہ وہ لیڈران آپ کے پاس آئیں گے. بہانے سے حسین کی بات کر کے اس کا متھا دیکھنا. یہ جو حسین کے نانے نے آپ کو انسانیت سکھائی ہے نا, جو بندہ محسنوں کو یاد نہیں رکھتا وہ بندہ قاد ہے. ہاں جن میرے بھائیوں کو حضور کی بات لمبی نہ ہو جائے میں چھوڑ رہا ہوں, لیکن یہ بات بھی میں کر لیتا ہوں. پرویز الہی صاحب نے جو قرارداد پاس کروائی تھی نا, اس قرارداد کا متن پتہ کیا تھا؟ جنگ کے مولوی کو خوش کرنے کے لیے, بلکہ چند مولویوں کو خوش کرنے کے لیے جن کی میٹنگیں راتوں کے اندھیروں میں. کوئی پتہ نہیں اسلام کی ہے, یہ تسی آج سکتے ہو میرے کھاتے نہ پا دے. کیمرہ تے مینوں ویکھ رہے اگے بڑیاں پابندیاں چلیں ادھے ضلع تے بند نے جی صاحب. سارے جواب دے لیں جواب یا رسول اللہ. یا علی میرا ان سے تعارف تو نہیں ہے, مالک نے صحت والی زندگی دے. میرے بزرگ ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے شادی اچھا پھر تو حق بن دے جی. ٹھیک آ کیا جی شریف رو چودھری احمد خان آ گیا سی میں ڈیش ہو سکے جدو میں انہوں نے نہیں منیا تو میں مجھے یاد ہے آپ جناب کیا رضا اللہ نے گل کی سانو جی جی انہوں نے آخیا میں سمان نہیں منیا تین میں کیوں رضی اللہ جی انہیں رہن دیو کوئی گل پیچھے وہی جٹاں والا سٹائل متوجہ ہے سرکار. تو پرویز الہی صاحب نے جی ایم پی ایس کو قریب کر لیا کہ ووٹ. اچھا قرارداد میں چودھری صاحب نے آ کیا کہ جیسے صحابہ کبار کو رضی اللہ لکھا جاتا,
ویسے حضور کی اہل بیت کو بھی رضی اللہ لکھا جائے۔ یہ قرارداد 1.5 سال پہلے عمران خان صاحب کی حکومت کے دور کی بات ہے، جب پرویز صاحب الہی صاحب اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی۔ قرارداد تب پاس ہو چکی تھی۔ میں نے تب بھی کہا تھا اوہ ایم پی اے صاحبان، اور پبلک آپ کو ووٹ دیتی ہے نالیاں بنانے کے لیے، آپ دین بنانے بیٹھ گئے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیں، آپ تو پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی یہ دینی عقائد ہے نا کہ کسے رضی اللہ کہنے، کسے رحمت اللہ کہنے، fill in the blanks، خالی جگہ پہ پر کر۔ مطلب یہ تو دین اور عقائد کی بات ہے یار۔ یہ ایم پی اے صاحبان کون ہوتے ہیں؟ وہ جناب سائن کرنے والے۔ بہرحال انہوں نے جی سائن کر دیے کہ جی بالکل صحیح ہے جی، جیسے صحابہ کو رضی اللہ ویسے امام حسن کو بھی۔ اگر وہ قانون قرارداد پاس ہونا اور ہے، قانون بننا اور ہے۔ یہ بزرگوں کے سینئر لوگوں کے ذہن میں ہوگا، بچوں کے لیے بیٹا میں بتا رہا ہوں کہ ایم پی اے کا پوری پنجاب اسمبلی ووٹ اس کے حق میں دے دے کسی قرارداد کی، قرارداد پاس ہو جاتی ہے۔ صوبے میں قرارداد چودھری صاحب قانون تب بنتا ہے جب صوبے کا گورنر دستخط کرتا ہے۔ مرکز میں قرارداد قانون تب بنتی ہے جب صدر دستخط کرتا ہے۔ جب یہ پنجاب والی قرارداد پاس ہوئی نا، واہ حسین بادشاہ تیرے کیا بادشاہ ماں گورنر ہی ہو تو انہیں کو بدل چھڑے، انہوں نے دستخط یاد ہی نہ۔ ہائے ہائے آپ جیئے سر۔ اور سر جی اس میں جو کبھی کبھی بات سن رہے ہوتے ہیں، ویسے بہت ساروں کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنا اس زمانے میں، جب یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا سرکار آپ کا بیٹا، میں کچھ زیادہ تو اس فیملی سے واقف نہیں ہوں چودھری صاحب، میں نے کہا مجھے اخباروں میڈیا پتہ چلا آپ کا بیٹا منہ میں چلا ہے، تصویر بھی میں نے دیکھی، کلین شیو ہے، پڑھا لکھا ہے۔ تب وہ وفاقی وزیر تھا، خان صاحب کی کابینہ۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا وفاقی وزیر ہے، پڑھا لکھا ہے۔ بچے جو ماڈرن ہوتے ہیں نا، ماڈرن بچے، وہ ذاتاں شاتاں دے چکر چکائی نکل جاتے ہیں، لیکن میں نے کہا منہ سے لائی نہیں نکلے۔ وہ جتنی بھی بڑی پڑھی لکھی محفل میں اسے نام لکھنا پڑ جائے، منہ سے لائی بعد سے لکھ دے، پہلے لکھ دے CH چودھری۔ لیکن اگر میں کہوں گا چودھری منہ سے لائی، چودھری کیوں لکھتا ہے؟ ادھا پنجاب میری جان کھائے گا۔ رضوی صاحب آپ کو پنجاب کے کلچر کا نہیں پتا، برادریوں ہمارے صوبے میں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا جو چودھریوں کا ہے، چودھری تو لکھ سکتا ہے، چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا۔ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہو سکتے ہیں، اور صلی اللہ کے بیٹے کیا کہنے آپ جیئے سر۔ ہم سے آپ جس کا احترام کروانا چاہتے ہیں نا، آپ اس کا احترام کروائیں، لیکن میں ربیع الاول کے مہینے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے بارے میں آپ نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے تو کر سکتے ہیں۔ اب بھی کیونکہ یہ جو قانون مرکز میں قرارداد پاس ہوئی ہے، وہ بھی قرارداد ہی پاس ہوئی ہے، صدر نے دستخط نہیں کیے، اور صدر شیعہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کے ان قبلے کعبوں کو فائل واپس کر دی ہے کہ میں کیسے دستخط کروں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس میں بات مذہبوں کی پھر آپ کیوں لے آتے ہیں جناب کہ جی شیعہ مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک قانون بنا رہے ہیں، کیسا قانون؟ قانون تو آلریڈی موجود ہے، ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں بات ہوگی، اس کا نام ہے ترمیمی بل۔ ترمیمی بل لفظ بتا رہے ہیں کہ کسی قانون بنے ہوئے میں تبدیلی یا ترمیم، تو قانون پہلے سے موجود ہے تو وہ تسلی رکھو۔ اس قانون میں 3 سال سزا تھی جو صحابہ کی توہین کرے،
تو سزا ٹھیک تھی، ویسے عدد بھی نیک تھا، لیکن آپ کی تسلی نہیں ہو رہی اور اب کہہ رہے ہیں جی 3 سال یا رسول اللہ متوجہ ہیں سرکار آپ؟ بہت شکریہ، آپ زندہ و سلامت رہیں، بات مجھے آپ جلدی قریب کرنا ہے کیونکہ میرے بہت پیارے اور بہت ہی اچھے اور کمال ذاکر جناب علی عمران جعفری صاحب، نام بھی خوبصورت ہے، خود بھی خوبصورت ہے، شاعری بھی خوبصورت ہے، ذاکری بھی خوبصورت ہے۔ آپ سوچ دوں گے مولوی ذاکر کا اتنا استقبال نہیں کرتا، یہ رضوی صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیونکہ خود بھی شیعہ ہوں نا، اس لیے کر رہا ہوں، کیونکہ جو شیعہ ہو کے ذاکر کا قصیدہ پسند نہیں نہ کرتا، اس شیعہ کو چیک کروایا کرو۔ عمران جی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے جی، اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کروں؟ تو مرکز میں بھی قانون ابھی نہیں بنا، وہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ اس میں یہ جو پہلی شکتوں میں نے ڈالی ہوئی ہے نا کہ جی ملزم کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف، اور دوسرا اس میں ضمانت ہی نہیں ہے۔ خیر وہ بھی بیچارے سچے ہیں، ضمانتوں والے نام ہی اور ہوتے ہیں، میں کلہ ہی سواد لے رہا ہوں، وگرنہ سارے مذہبوں کا سروے کر لو، امام ضامن کسی میں نہیں ہوتا، ضمانتوں والا گھرانہ صرف یہ۔ لہذا بات کلوز کر لیں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بات ہو سکتی ہے۔ میری کچھ دوستوں سے اپیل ہے جو قرارداد پاس ہوتے ہی آرڈر مٹھائیوں کے پہلے دیے ہوتے ہیں تو منہ مٹھے ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے سائن نہیں۔ اب نئے الیکشن ہونے، نئے MNAs آنے، نئی اسمبلیاں بننی، پھر وہ قراردادوں والا مسودہ کمیٹیوں کے حوالے ہونے، اس میں پھر بحثیں ہونی ہیں،